کالو کوا گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اکیلا رہا کرتا تھا۔ باہر بہت تیز طوفان اور بارش تھی۔ کالو کوے نے سردیوں کا کوئی بھی سامان اکٹھا نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کو پتا تھا بارشوں کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اب اس کو بھوک لگ گئی اور اس نے سوچا اب اتنی تیز بارش میں کیا کروں۔ پھر اس نے سوچا ایک نیا طریقہ آزماتا ہوں۔ پھر وہ پاس کے جنگل میں گیا اور ایک دروازہ بجایا۔ باہر ہریل طوطا نکلا۔ کوے نے کہا بھائی میں اندھا ہوں، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، کیا کچھ کھانے کو ملے گا؟ کوے نے ایک امرود اسے دیا اور کہا یہ لے لو، تم کھا لو، کوئی بات نہیں۔ کوے نے کہا کہ یہ تو بہت ہی میٹھا لگ رہا ہے۔ طوطے نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا مجھے ہاتھ لگانے سے پتہ چلا۔ اور پھر کوے نے پاس کے درخت میں بیٹھ کر وہ میٹھا میٹھا امرود کھایا اور کہا کہ مزہ آ گیا، اور پھر اپنے گھر واپس آ گیا اور بہت ہنسا اور کہا کہ آج تو یہ طریقہ آزما لیا ہے، پیٹ بھر گیا ہے، اب دیکھتا ہوں دوسری دفعہ میں کیا کروں گا۔ یہ تو بہت ہی اچھا طریقہ ہے دوسروں کو الو بنانے کا۔ پھر اس کو بھوک لگی دوبارہ سے اور وہ پھر پاس کے جنگل گیا اور پھر ایک دروازہ کھٹکھٹایا تو ٹونی چڑیا نکلی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں اندھا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے، بہت بھوک لگی ہے۔ ٹونی کو اس پہ بہت ترس آیا۔ ٹونی نے کہا اچھا یہاں رکو، میں تمہارے لیے کچھ دانے لاتی ہوں۔ پھر ٹونی نے اسے گندم کے دانے دیے۔ کوے نے آنکھ کھول کر دیکھی تو وہ تازے لگ رہے تھے۔ پھر کوے نے ٹونی کو کہا کہ تم بہت اچھی ہو، مجھے کھانے کو دے دیا، حالانکہ میں بہت بھوکا ہوں اور مجھے کہیں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ اور پھر کوے نے پاس کے پیڑ کے جڑ میں بیٹھ کر وہ دانے کھانے شروع کر دیے اور کہا مزہ آ گیا، اب پیٹ بھرا ہے، دانے کھا کر، بڑے ہی تازے دانے ہیں، اسی طرح ہوتا رہا تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا ہی کیا کروں گا اب میں۔ کوے نے یہ بات سوچ لی اور وہیں پر دانے کھانے لگا اور پھر اپنے گھر آ گیا اور سوچا اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی تو اسی جنگل میں کوئی ڈیرا لگا لیتا۔ گھر آ کر اس نے کہا اب ایسا ہی کیا کروں گا، اور پھر کبوتر ہریل طوطے کے پاس آیا اور کہا طوطے یار کچھ ہے کھانے کو تو دے دو، بارش بہت تیز ہے، میرے گھر سارا سامان ختم ہو گیا۔ طوطے نے کہا میرے پاس ایک امرود تھا لیکن ایک اندھا کوا آیا اور میں نے اس کو دے دیا۔ کبوتر نے کہا کون اندھا کوا؟ تو ہریل طوطے نے کہا ارے ابھی تو گیا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی میرے سے امرود لے کر پاس کے جنگل سے آیا تھا شاید۔ تو کبوتر نے کہا جھوٹ بولتا ہے، میں نے دیکھا تھا، وہ تو آرام سے جا رہا تھا۔ طوطے نے کہا اچھا اس نے ہمیں پاگل بنایا۔ اور پھر بیٹھے بیٹھے کوے کو دوبارہ سے بھوک لگ گئی۔ کوے نے کہا اب دوبارہ جاتا ہوں پاس کے جنگل اور کسی اور کو بیوقوف بنا کر کھانا لیتا ہوں۔ کوا ہنس بھی رہا تھا اور پھر کوے نے آ کر کبوتر کا دروازہ بجایا۔ باہر کبوتر نکلا اور کہا کیا بات ہے؟ تو کوے نے کہا بھائی میں اندھا ہوں، بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ کبوتر ساری چالاکی سمجھ گیا۔ کبوتر نے کہا ارے یہ لو، بہت میٹھا پھل ہے، یہ کھاؤ، اور اس نے ایک ہری مرچی اسے دی۔ کوے نے آنکھ کھول کر دیکھی تو ڈر گیا اور کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، گھر جا کر کھا لوں گا۔ لیکن کبوتر نے کہا اب بھی کھاؤ میرے سامنے، بہت میٹھا ہے۔ لیکن کوے نے کہا ارے نہیں نہیں میں نہیں کھا سکتا، یہ تو ہری مرچی ہے۔ اور پھر کوے کی ساری چالاکی وہاں نکل گئی اور پھر کبوتر کوے کے پیچھے پیچھے تھا اور کوا آگے آگے تھا، اور اب کبوتر کوے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کو مار لگائے، اور پورا جنگل بھی اس کو مارنے کے در پہ تھا کیونکہ سب کو کوے کی چالاکی پتہ چل گئی تھی، لیکن کوا کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تو پیارے بچوں ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، دھوکے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ دھوکہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کو الو بنا لیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، جب کسی کو پتہ چلتا ہے تو بہت ہی بری شامت آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سے بھی اچھی لگی تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔